اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات جاری و ساری ہیں۔ امیر المجاہدین نے دین اسلام کی جس طریقے سے خدمت کی ہے اور آپ کی زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو کہ آپ کا امتیازی وصف نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ویسے تو یہ شروع سے ہی اہل حق کی پہچان رہی ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، لیکن امیر المجاہدین نے جس انداز میں اس نعرے کو لگایا اور آپ کی محفل میں جس طریقے سے اس نعرے کو ایک مخصوص انداز میں لگایا گیا وہ آپ کا ہی ایک امتیازی وصف ہے، جو اتنا گونجا ہے نعرہ کہ فقط پاکستان نہیں بلکہ پوری روئے زمین پر اور زندگی کے جس شعبے سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا ہو وہ اس نعرے کو ضرور لگاتا ہے۔ بچے بچے کی زبان پر امیر المجاہدین نے یہ جملہ جاری کر دیا اور یہ نعرہ جاری کر دیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا امتیازی وصف اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر، آپ کی ناموس پر جس طریقے سے آپ نے پہرا دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج بھی اگر کہیں پر کوئی کتا کوئی بکواس کرتا ہے تو لوگوں کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ والے کہاں ہیں جو اس بدبخت کے منہ کو بند کریں اور اسے لگام ڈالیں۔ یہ یقیناً امیر المجاہدین نے تربیت کی ہے ایسی لوگوں کی اور نوجوانوں کی کہ جہاں کہیں بھی رسول اللہ کی عزت و ناموس کی باری آتی ہے تو اسی طریقے سے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اسی طرح امیر المجاہدین کے بیانات سننے والے، آپ کی آواز کو سننے والے، وہ بھی سرکار کی عزت پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت، یہ بھی اس صدی کے اندر جس انداز میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا یہ بھی آپ کا ہی ایک امتیازی وصف بنتا ہے۔ وہی طریقہ وہی عکس نظر آتے ہیں جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے اقدام کیا اور سب کچھ پیچھے رکھا اور سب سے آگے جو رکھا وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کو آگے رکھا، اور آپ نے جس انداز میں یہ نعرہ دیا قوم کو، من سب نبیا فاقتلوہ، جو کہ بچے بچے کی زبان پر جاری ہے اور وہ جھوٹے لوگ بالکل دب گئے، تو یہ آپ کا ایک امتیازی وصف ہے دین کے اندر جو آپ نے خدمت کی۔ امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت رسول کا بھی جو درس دیا، سبحان اللہ، لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر امیر المجاہدین نے رسول پاک کی محبت کو اجاگر کیا اور سرکار کے عشق کو اجاگر کیا، اور بچے بچے کی زبان پر اس جملے کو جاری کرا دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ فقط ہماری نظر میں سرکار ہیں اور سرکار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جو سرکار کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے وہاں پر کوئی اور رشتہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ امیر المجاہدین کی جو دینی خدمات ہیں ان میں سے ایک اہم پہلو وہ یہ ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہم نے یہ جو پاکستان بنایا تھا اور لاکھوں لوگوں نے جو اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نفاذ ہوگا، آئین رسول اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، لوگ تجارت کریں گے وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق کریں گے، نظام مصطفیٰ کی بحالی، یہ آپ نے نعرہ لگایا، اور اسلامی انقلاب کے لیے جس طریقے سے آپ نے جد و جہد کی وہ بھی آپ کا ایک امتیازی وصف ہے کہ کم عرصے کے اندر امیر المجاہدین کی یہ سوچ بچے بچے تک منتقل ہو گئی، اور عشاقان رسول سرکار سے پیار کرنے والے
چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں، ان کی آواز گونج رہی ہے کہ اب اس پاکستان کے اندر ہم نے نظام مصطفیٰ کو بحال کرنا ہے۔ امیر المجاہدین کے امتیازی اوصاف میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے وہی اکابرین کی یاد کو تازہ کیا کہ ظالم حاکم کے سامنے کبھی آپ نے سر نہیں جھکایا، بلکہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بابا خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے بات کی، اور ظالم نے جو مرضی سزائیں دی، جس طریقے سے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ پر کوڑے برسائے جاتے، ظالموں نے ظلم کی انتہا کی، لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنا جو حق کی بات تھی تو اس کے اندر کوئی بھی کمی نہ چھوڑی۔ اسی طریقے سے امیر المجاہدین نے بھی اپنی زندگی کے اندر ظالموں نے جتنی مرضی مشکلات پیدا کی، لیکن امیر المجاہدین نے حق کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی فکر کو ہمیں اپنانے اور ان کا جو مشن ہے اور ان کی جو سوچ تھی، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔